کسی بھی عورت کے لیے شرمندگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے کردار پہ شک کرے۔ آصف کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آج رات کے 8 بجے حسب معمول میں اور آصف اپنے اپنے کام میں مصروف تھے کہ میرے فون پر کسی کا میسج آیا۔ آصف نے گھور کر یوں دیکھا جیسے اسے مجھ پر شک ہو۔ شرارتاً میں نے بھی اپنا فون اپنے پاس رکھ لیا۔ آصف کہنے لگے اپنا فون مجھے دو، دیکھوں تو کس کا میسج ہے۔ میں نے کہا نہیں دکھاؤں گی، تم خام خواہ مجھ پہ شک کرتے ہو، مجھ پر اب یقین کرنا ہی پڑے گا ورنہ مجھے چھوڑ دو۔ میری اس بات کو انہوں نے سنجیدگی سے لے لیا اور بولے اگر تم نے مجھے ابھی بھی فون نہ دیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ جو شخص اتنی سی بات پر چھوڑ سکتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دے دو طلاق، اچھا ہو جائے گا، میری جان چھوٹے تم سے۔ مجھے ابھی شوق نہیں ہے ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ بس یہ کہنا تھا کہ آصف کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور غصے میں بکتے جگتے گھر سے چلے گئے۔ میں سوچتی رہ گئی کہ آصف ایک کس قدر بے اعتبار شخص تھا۔ فون پر دیکھا تو کمپنی کا میسج تھا، تب پچھتانے لگی کہ کاش ان کو دکھا دیا ہوتا۔ بہرحال میرے دل میں پہلے بھی کوئی شور نہ تھا، اب بھی ایسی کوئی بات نہ تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا فون چھپایا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہم دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری 2 سال کی رفاقت تھی اور ان 2 سالوں کو ہم نے محبت سے بتایا تھا۔ اگر آج معمولی سی بات پر وہ بے وفا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، رات کافی ہو چکی تھی، میری ہمت ہی نہ پڑی کہ والدین کے گھر جاؤں، وہ بھی اس غمگین حالت میں مجھے دیکھ کر یقیناً پریشان ہو جاتے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ آصف جلدی گھر لوٹ کر آئے گا اور ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ باہر سے آصف کے قدموں کی آواز آئی۔ یقیناً وہ اب پچھتا رہا ہوگا، میں نے دل میں سوچا، لیکن وہ تو میرے کمرے کی طرف بھی نہ آیا۔ آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ بلب بند ہونے کی آواز آئی تو پھر تو جیسے میرے دل پر کسی نے پتھر گرا دیا ہو۔ وہ سو گیا تھا، یقیناً اس نے صبح سویرے اٹھنا تھا۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ سوچ رہی تھی کہ صبح امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے نیند کافی دور تھی، میرے ذہن میں ہماری شادی کی یادیں چل رہی تھیں، کیسے آصف نے اپنی دیوانگی کی بنا پر مجھے اپنایا تھا۔ آصف مجھے بے پناہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے ایک ہی نظر میں دیکھا اور مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ پھر اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج کر رشتہ بھیجا۔ میرے والدین کے انکار پہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی۔ تب میرے ماں باپ نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور آصف کے ماں باپ کی درخواست پر میرا رشتہ آصف کے ساتھ کر دیا۔ ویسے بھی ان میں کوئی برائی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ خاندان سے باہر کے لوگ تھے اور ہمارے خاندان میں زیادہ تر ترجیح اسی چیز کو دی جاتی کہ لڑکا خاندان کا ہو۔ بہرحال آصف کی اتنی دیوانگی اور محبت ایک پل میں ختم ہو گئی۔ میں انہی یادوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پہ دستک دیا، اب شرمندہ ہو رہے تھے۔ دروازہ کھولو نگین، مجھے اپنی بات کا بہت دکھ ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو، اب بس کر دو لڑائی۔ آصف آپ سمجھ نہیں رہے، یہ معمول کی لڑائی نہیں ہے، ہماری طلاق ہو چکی ہے، میں اب آپ پر حرام ہوں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اب آپ کے سامنے آ جاؤں گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز بھی بھر آ گئی تھی۔ کافی دیر تک میری منتیں کرتے رہے اور دروازہ بجاتے رہے، مگر اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکے تھے۔ میں ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں گنہگار ہو جاؤں؟ میں نے دروازہ نہ کھولا، تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ آفس چلے گئے ہوں گے، میں نے دروازہ کھولا، کچن میں آئی تاکہ کچھ کھا پی کے اپنے گھر جا سکوں۔ اتنے میں آصف بھی آ گئے۔ ان کا انداز والہانہ تھا۔ وہ تو اب بھی مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور جانے لگی۔ ایک بار پھر محنت کی، بولی ہماری طلاق کا کسی کو علم نہیں، ایسی غلطیاں تو مردوں سے ہو ہی جاتی ہیں، تم بھی یہی رہ جاؤ، میں تمہارے بل نہیں رہ سکتا، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ مگر میں نے گوارا نہ کیا کہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہوں۔ صبح اپنا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اماں ابا کی پہلے ہی پریشانیاں ہزار تھیں، یہ کچھ اس انداز سے ملے کہ میں اپنی طلاق کا نہ بتا سکی۔ امی نے پوچھا تو بتایا کہ آصف کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، میں اکیلی تھی اس لیے کچھ دن کے لیے ادھر آ گئی۔ امی ابو کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا دل خود بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں آصف کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ میں رو رو کے میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک کسی کو اپنا غم نہیں بتایا تھا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، مگر دل کو یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنی دیر رہوں گی، ایک دن ان کو پتہ چل ہی جائے گا، پھر غم کا اتنا بڑا پہاڑ کیسے برداشت کرتے یہ لوگ۔
اگلے دن میں نے اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ آصف کا فون آ گیا۔ وہ اب بھی منتیں کر رہے تھے کہ تم مان جاؤ۔ انہیں شاید اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں۔ آصف کے مجبور کرنے پر بھی نہ مانی تو انہوں نے ایک انوکھی بات کہی، اب اگر تم ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور عورت سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی، مگر اب ہمارا رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا کہ میں کسی قسم کا حق جتاتی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی عورت ملے تو بھلے دوسری شادی کر لیں، میں تو عمر بھر آپ ہی کے نام بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر آصف بھی بے تاب ہو گئے۔ ان کو میری محبت کا علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں۔ تبھی اگلے روز گھر پہ دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے آصف کھڑے تھے۔ اماں حیران ہو کے پوچھنے لگی، بیٹا تم تو شہر سے باہر گئے تھے؟ نادم ہو کر بولے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور نگین کو لینے آیا ہوں۔ اماں ابا کے سامنے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار نہ کیا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہو چکا ہے، تب بھی میں نے ان کا بھرم رکھا۔ اماں کہنے لگی، بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ آصف بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ ابھی گھر سے نکل جاؤں گی، آصف کے ساتھ گھر سے نکلوں گی، پھر کسی دارالامان میں پناہ لوں گی۔ تبھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ آصف بڑے نادم تھے، کہنے لگے، میں نے ان سب کا حل سوچ لیا ہے، ہم دوبارہ میاں بیوی کے بندھن میں بندھ سکتے ہیں اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو۔ کیسا تعاون؟ آصف، میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ تو تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے کچھ دن کے لیے تو دوسرے شخص سے طلاق لے کر ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ آصف کی بات سن کر میں کانپ کے رہ گئی۔ آصف، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں اور پھر اس کے ساتھ کچھ دن بھی رہ لوں؟ میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کی سنگ دلی دیکھ کے رونے لگ پڑی؟ سمجھنے کی کوشش کرو نگین، تم سے زیادہ یہ مشکل میرے لیے ہے۔ ایک مرد یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے؟ لیکن یہ قدرت کا قانون ہے، اس نے مرد کے غصے کی یہی سزا تجویز کی ہے۔ وہ اپنی غیرت پر یہ بات گوارا کرے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، کاش اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اس دن یہ حرکت نہ کرتا۔ تم تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ذرا سا شکی مزاج ہوں، تم برداشت کر لیتی تو کیا ہوتا؟ آج ہم اس مشکل میں تو نہ پھنستے۔ آصف اپنی غلطی کا الزام مجھے دے رہے تھے۔ بہرحال گاڑی کا سفر ختم ہو گیا۔ آصف نے گاڑی روکی، مجھے گھر کے اندر چلنے کا کہا۔ میں نے کہا میں گھر میں نہیں جاؤں گی، مجھے کسی دارالامان میں ڈراپ کر دے۔ تب اس نے ایک اور کہانی سنا ڈالی۔ بولے، میرے آفس میں ایک لڑکا ہے، غریب ہے اور یتیم ہے، اسے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکے کو نہ صرف نوکری دی ہے بلکہ اسے کام بھی سکھایا ہے۔ وہ یتیم ہے، مجھے اپنا بڑا مانتا ہے، وہ لڑکا بہت بھروسے والا ہے۔ آصف کی بات مجھے ساری سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ تمہیں وقت پر طلاق دے دے گا، میں جانتا ہوں اسے، وہ میری بات مانتا ہے، تمہیں عزت سے رکھے گا، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ چند دن کی تو بات ہے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آصف مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کے 17 سالہ ملازم سے نکاح کر لوں اور پھر ہم دوبارہ اسی رشتے میں بندھ جائیں، جبکہ میں اس سب پر راضی نہ تھی۔ تب آصف نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا اور زندگی بھر تڑپتی رہو گی۔ میں ان کی جنونی طبیعت سے واقف تھی، مجبور ہو کے میں نے سر جھکا لیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آصف نے گاڑی اگلے موڑ پر ڈال دی، وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں ہم ان کے آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے فون کر کے اسی لڑکے کو اپنے آفس بلا لیا۔ 15 منٹ بعد ایک دبلا پتلا سا نوجوان بیرونی کمرے سے اندر داخل ہوا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا قابل بھروسہ ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے مجھے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ لڑکا اتنا معصوم اور تابعدار نہیں ہے جتنا میرے شوہر کو لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں پر بھروسہ کرتے آئے تھے مگر لوگ انہیں عین وقت پر دھوکہ دے دیتے تھے۔ میں جانتی تھی یہ لڑکا بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ تب ہوا جب آصف کی ساری بات سمجھانے پر لڑکے کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ اس کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع تھا، وہ اپنی ہر بات منوا سکے۔ میں جانتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ آصف کو بلیک میل ضرور کرے گا۔ اس کی شکل و صورت اور بات کرنے کا انداز انتہائی عامیانہ تھا، وہ کافی مطلبی لگتا تھا، مگر آصف کو نہ جانے کیوں اس پہ بھروسہ تھا۔ میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم تینوں گاڑی میں بیٹھ کر
آ گئے۔ آصف گاڑی چلا رہے تھے، یہ لڑکا ان کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اپنے نصیب پہ آنسو بہا رہی تھی۔ ہم لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ مولوی عدیل میرے شوہر کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ ایک رحم دل خاتون ہے۔ علامہ عدیل اور ان کی بیوی کو تقریباً سارا محلہ ہی جانتا تھا، مگر وہ ہمیں نہ جانتے تھے۔ ان کے گھر پہنچ کر ہم نے دروازے پہ دستک دی۔ مولوی عدیل نے ہمیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر بٹھا لیا۔ تب میرے شوہر نے ان کو ایک فرضی کہانی سنا دی کہ میں اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں، اور ان دونوں کا سرپرست بن کر ان دونوں کو ایک پاک اور مقدس رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف ہیں، اس لیے آپ ان کا نکاح پڑھوا دیں۔ مولوی صاحب، جو ساری حقیقت معلوم نہ تھی جبکہ میرے بہتے آنسو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ میں اس نکاح پہ راضی ہوں۔ میں نے ان کو حامی بھر لی۔ اپنے شوہر کے خوف سے میں نے رضامندی ظاہر کر دی، مگر مجھے یہ سب بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تب اندر سے مولوی صاحب کی بیوی آ گئی، بولی لڑکی کو اندر میرے ساتھ بھیج دیں۔ علامہ صاحب نے مجھے اپنی بیگم کے پاس بھیج دیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ساری کہانی ان سے کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ بیٹی، تم اور تمہارا شوہر کس جہان میں رہتے ہو؟ تم لوگ مسلمان بھی ہو یا بس کلمہ ہی پڑھا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں انسان کو خود علم ہونا چاہیے، نہ کہ ہر ایرے غیرت سے پوچھتے پھریں۔ اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ اپنی پہلی شادی کی عدت پوری کیے بنا عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا اسے اتنی سی بات معلوم نہیں؟ اور پھر یہ تو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ہم میاں بیوی طلاق کے 3 مہینے میں آپس میں رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق نہیں ہوتی۔ تم نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور آصف کے دینی معاملات تو مجھ سے بھی کمزور تھے۔ البتہ چھوٹی موٹی چیزوں کا علم تھا مجھے، جن پر میں عمل بھی کرتی تھی۔ اسی دوران میری طبیعت خراب ہوئی۔ مولوی صاحب کی بیوی نے پہچان لیا کہ میں امید سے ہوں۔ ان کے چہرے پہ خوشی کے رنگ کھل گئے۔ لو بے، تمہاری تو طلاق ہی نہیں ہوئی، تم امید سے ہو؟ ان کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اس بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تب انہوں نے تصدیق کے لیے محلے سے دائی کو بلایا۔ اس نے بھی یہ بات بتا دی کہ میں پیٹ سے ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مولوی صاحب کی بیوی خوش ہو کر اٹھی، باہر کا دروازہ کھولا اور باہر جا کے اپنے شوہر کو ساری بات سنا دی۔ مولوی عدیل یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اچھی خاصی سنائی اور بولے، دین کے معاملات کا اگر علم نہ ہو تو انسان کو کم از کم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر تم اپنی بیوی کا حلالہ کروانے جا ہی رہے تھے تو کم از کم مجھے آگاہ کرتے تھے، بھلا اپنے وکیل سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے؟ مولوی صاحب کی بات درست تھی۔ میرے شوہر آصف اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ وہ اپنے دوست سے سن کر نکاح تو کروانے چلے تھے، مگر انہوں نے اس بات کو جاننے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس نکاح کے کیا شرائط اور قواعد ہوتے ہیں۔ خیر، جب آصف کو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مولوی صاحب اور ان کی بیوی کی دعائیں لیتے ہم گھر آ گئے۔ ہماری نظر میں تو ہمارا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میں اور آصف ایک دوسرے کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے، مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو غلطی ہم نے اس لڑکے پہ بھروسہ کر کے کی تھی، اس کا خمیازہ بھگتنا بھی باقی تھا۔ وہ لڑکا جو شکل سے شریف اور معصوم نظر آ رہا تھا، اس نے ہمارے گھر جانے کے بعد اپنی بےعزتی اور توہین خیال کرتے ہوئے پورے آفس میں یہ بات پھیلا دی کہ آصف اور نگین کے مابین طلاق ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگ اسے حلالہ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ بچے کی خوشی میں آصف مجھے میکے لے کر گئے تھے۔ وہاں جا کر ہمیں 1-2 دن لگ گئے۔ 2 دن بعد جب آصف اپنے آفس گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ انہوں نے نگین کو طلاق دے دی ہے۔ تب آصف کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات سب کو کیسے معلوم ہوئی۔ پھر اس لڑکے کی نوکری چھوڑنے کی خبر ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اسی آستین کے سامنے ان کو ڈسا ہے اور آفس میں ان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی ہیں۔ اب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ہم دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہے، مگر پھر بھی ہم ساتھ رہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مولوی صاحب ہمارے تمام معاملات کے گواہ تھے۔ پھر میں بھی امید سے تھی، مگر آصف سب سے زیادہ باروب شخصیت تھے۔ انہوں نے جلد ہی تمام معاملات پہ قابو پا لیا، مگر پہنچتے پہنچتے یہ خبر میرے مائکے تک پہنچی تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔
امی ابا بھی ہم پہ شک کر رہے تھے، کیونکہ اس دن میری حالت دیکھ کے وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ تب میں نے انہیں بتایا نہ تھا۔ تب امی ابو کو اعتماد میں لے کے ساری بات بتائی اور کہا ہمارے مابین جو معاملات ہوئے تھے وہ خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کوئی فتویٰ دیتے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کا کہتے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس سزا سے بچا لیا جو ہر طلاق دینے والے مرد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس بات کو گزرے اب 5 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک بیٹے اور بیٹی کے والدین بن چکے ہیں، مگر آصف اب بھی اپنی غلطی پر نادم ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ جی نہ پاتا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں تمہاری محبت کا حقدار اب بھی ہوں اور تمام عمر رہوں گا۔